السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكون المؤمن لعانا. صحیح الجامع الصغیر کی ایک چھوٹی سی روایت ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا يكون المؤمن لعانا، مومن لعنت ملامت کرنے والا نہیں ہوتا ہے، یعنی مومن لعن تان نہیں کرتا ہے، وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنن ترمذی کی روایت میں فرماتے ہیں: لیس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذیء، مومن نہ تو طعنہ دینے والا ہوتا ہے اور نہ بہت زیادہ لعنت بھیجنے والا ہوتا ہے، نہ فحش گو ہوتا ہے اور نہ وہ فحش کرنے والا ہوتا ہے۔ تو لعن طعن کرنا یہ مومن کی شایان شان نہیں، یہ مومن کی پہچان نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بنا کے بھیجے گئے تھے۔ خود پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارے میں کہتے ہیں: انی لم ابعث لعانا وانما بعثت رحمہ۔ مسلم شریف کی روایت ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میں لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا ہوں، میں تو رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہوں۔ اور مسلمان کو، مومن کو برا بھلا کہنا، لعن طعن کرنا بڑا سنگین جرم ہے۔ کتنا سنگین جرم ہے؟ صحیح بخاری کی روایت دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں: ومن لعن مؤمنا فهو كقتله، کہ جو کسی مومن کو لعنت بھیجتا ہے، کسی مومن پر لعنت کرتا ہے، تو اسے قتل کرنے کے مترادف ہے، قتل کرنے کے برابر ہے۔ اس حدیث سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مومن کو، صاحب ایمان کو لعن طعن کرنا، ان پر لعنت بھیجنا، یہ مومن کو قتل کرنے کے برابر ہے۔ یعنی قتل جیسے ایک سنگین جرم ہے، اسی طرح ایک خطرناک اور ایک سنگین جرم مومن پر لعنت بھیجنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم شریف کی روایت ہے: لا ينبغي لصدیق ان يكون لعانا، صدیق کے لیے مناسب نہیں کہ وہ لعن طعن کرنے والا ہو، وہ لعنت ملامت کرنے والا ہو۔ یعنی صدیق کا جو مقام ہے وہ کبھی لعان نہیں ہو سکتا ہے، اور جو لعان ہو وہ کبھی صدیق نہیں بن سکتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں جگہ جگہ پر یہ تعلیم دی ہے کہ وہ اپنی زبان کی، مسلمان اپنی زبان کی حفاظت کریں، کسی کو لعنت ملامت نہ کریں، اور خاص طور سے اہل ایمان پر لعنت بھیجنے سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم۔